بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سامعین مکرم، آج کی گفتگو میں چند گزارشات، چند باتیں شمس الرحمان مشری صاحب سے کی جا رہی ہیں۔ ایک عرصہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشری صاحب علماء ربانیین کے خلاف، سنی المذہب سادات کے خلاف، علماء حقہ کے خلاف وہ زبان استعمال کر رہے ہیں، وہ زہر اگل رہے ہیں، اور ان کے کردار کے خلاف وہ طریقہ استعمال کر رہے ہیں جو ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اور ان کی فیس بک دیکھ کر، پوسٹیں پڑھ کے انسان کانپ جاتا ہے کہ کیا ایک مسلمان ایسا رویہ دوسرے مسلمان کے بارے میں رکھ سکتا ہے؟ تو گفتگو کا آغاز قرآن مجید کی آیت سے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ مریم ہے، آیت نمبر 59 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ آیت کا مفہوم ہے، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں، اپنی خواہشات کے پیچھے ہوئے، تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ مشتی صاحب، یقیناً آپ کا نسب عالی ہے، اس کو لاکھوں سلام ہے، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہوگا اپنے کردار کی روشنی میں، اپنے اخلاق اور رویے کو مد نظر رکھ کے، کہ کیا آپ اس عالی لڑی میں، اس عالی نسب میں ان کے کہیں خلف جانشین تو نہیں ہے؟ کہیں آپ کا شمار ان جانشینوں میں تو نہیں ہوتا کہ جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور خواہشات کے پیچھے چلے، شہرت کے پیچھے، لالچ کے پیچھے پڑھ کر علماء ربانیین کی توہین کرنا، پھر سنی المذہب سادات کی توہین کرنا، پھر ایسی باتیں شیئر کرنا کہ معاذ اللہ جو ان کے نسب پر جس سے حرف آتا ہے۔ تو کیا آپ غور سے دیکھیں اور ٹھنڈے دل سے سمجھیں کہ کہیں آپ اس آیت کا مصداق تو نہیں بن رہے۔ دوسرے نمبر پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے، اور یہ نقل کرنے والے علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان کی کتاب ہے سیف العطا، اور اس کے بالکل ابتدائی صفحات میں علامہ بندیالوی رحمہ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان لے کر آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا بنی ہاشم لا یأتنی الناس باعمالہم وتأتونی بانسابکم۔ اے بنو ہاشم، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن لوگ میرے پاس نیک اعمال کے ساتھ آئیں اور تم میرے پاس صرف نسب لے کر آؤ۔ مشتی صاحب، آپ کو سوچنا ہوگا کہ جو آپ کا رویہ ہے، جو آپ کا کردار ہے، ذرا اپنی فیس بک کو خود کھول کے دیکھیں کہ کیا یہ ایسی پوسٹیں ہیں، کیا ایسا رویہ یہ ہے کہ قیامت والے دن آپ کو اگر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرنا پڑے اور آپ کے اعمال کی فائل جس وقت کھلے، تو کیا یہ ایسی باتیں ہیں کہ جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر خوش ہوں گے؟ کیا ایک مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ بزرگ علماء کے خلاف، جن کی ریش سفید ہو چکی ہے اور جو عمر میں آپ سے کئی سال بڑے ہیں، علم کے لحاظ سے، تقویٰ کے لحاظ سے، کیا ایسی زبان ان کے خلاف استعمال کرنا ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے؟ اس حدیث پاک کی روشنی میں آپ سوچئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ اے بنو ہاشم، ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے پاس اعمال لے کر آئیں اور تم صرف نسب لے کر آؤ۔ تیسرے نمبر پر یہ بات لکھنے والے سید ہیں، اور جن کی بات انہوں نے لکھی ہے وہ بھی سید السادات ہیں۔ کتاب کا نام کشف المحجوب ہے، لکھنے والے حسنی حسینی سید، اور اس کے جو مترجم ہیں سید غلام معین الدین نعیمی رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی سید ہیں، اور جس کی بات انہوں نے پیش کی ہے حضور داتا صاحب علیہ رحمہ نے، وہ بھی سید السادات ہیں، سیدنا امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی وہ ہیں۔ ان کی یہ حکایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور امید ہے کہ فقیر کی گفتگو آپ ٹھنڈے دل سے سن کر میرا جو مقصد ہے اس تک پہنچیں گے اور اپنی اصلاح کریں گے۔ اس کا صفحہ نمبر 138 ہے، اور جہاں داتا صاحب علیہ رحمت نے سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمہ کے حالات بیان کیے، وہاں یہ حکایت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ آپ کی خدمت میں آئے، یعنی حضرت جعفر صادق علیہ رحمہ کی خدمت میں، اور عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، میرا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، اے ابو سلیمان، تم اپنے زمانے کے مشہور عابد و زاہد ہو، تمہیں میری نصیحت کی کیا حاجت ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، اور آپ پر سب کو نصیحت فرمانا واجب ہے۔ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، اے ابو سلیمان، میں ہمیشہ اس بات سے خائف رہتا ہوں کہ کل روز قیامت میرے جد کریم علیہ التحیۃ و تسلیم اس بات پر میری گرفت نہ فرمائیں
کہ تم نے کیوں میری اتباع کا حق ادا نہ کیا۔ اب اگلی بات مشتی صاحب قابل توجہ ہے، تساں دھیان نال سننی ہے تے دیوتے عمل کرنا ہے، تے اس گل دی روشنی تساں اپنا اخلاق اور کردار چیک کرنا ہے۔ داتا صاحب لکھ دیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمہ دا فرمان کہ میں اس بات سے ہمیشہ خائف رہتا ہوں کہ کل روز قیامت میرے جد کریم علیہ تحیت و تسلیم اس بات پر میری گرفت نہ فرمائیں کہ تم نے کیوں میری اتباع کا حق ادا نہ کیا۔ اور یہ خاص بات ہے کیونکہ اتباع نبوی کا تعلق نہ نسب صحیح سے ہے اور نہ نسبت قوی سے، بلکہ پیروی کرنے سے ہی متعلق ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو آپ کے بیٹا ہونے کی نسبت ہے، قیامت والے دن فقط یہ نسبت اعمال نہ ہوں، اتباع اپنے دامن میں نہ ہو، اپنے اخلاق اور کردار کو، افعال کو، گفتار کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے نہ سجایا ہو اور شہوات کی پیروی کی ہو تو فقط نسب کام آنے والا نہیں۔ ان کی بات کا یہی مفہوم ہے۔ تو اب آپ خود دیکھیں کہ سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمہ تو اس بات سے خائف ہیں، تو کیا یہ جو سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمہ کا فرمان ہے، کیا یہ آپ کے لیے دلیل نہیں ہے؟ کیا آپ اس سے روشنی نہیں حاصل کریں گے؟ اور کیا اس فرمان کی روشنی میں آپ اپنے اندر یہ فکر نہیں پیدا کریں گے کہ کل قیامت کے دن اپنے جد کریم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ میں جس وقت میں نے پیش ہونا ہے اور حضور نے اگر پوچھ لیا کہ بتاؤ یہ میرے علماء کے خلاف جو میرے وارث ہیں، میرے دین کے وارث تھے، اور پھر جو میری آل ہے اس کے خلاف تمہارا یہ رویہ ہے، تو مشتی صاحب آپ بتائیں اور ٹھنڈے دل سے سوچیں آپ کے پاس کیا جواب ہوگا۔ پر مشتی صاحب بڑی خاص بات ہے، اور یہ بالخصوص آپ کے لیے اور بالعموم ان افراد کے لیے جو نسب کے گھمنڈ میں اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو درست نہیں کرتے اور فقط اسی گھمنڈ میں رہتے ہیں کہ خیر ساڈے وڈے اگے جناب وہ ساڑیاں عبادتاں تے ریاضتاں کر گئے تے انہاں دے پیچھے ساڈی بھی بخشش ہو جائے گی۔ یہ بات لکھنے والے سیف العطا کے اندر علامہ عطا محمد بندیالوی نور اللہ مرقدہ سر اللہ سقاہ وجعل الجنت مسواہ، آپ نے اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی، اور اس کا عنوان ہے ایک قابل توجہ شعر بحوالہ تفسیر روح البیان۔ شعر یہ ہے وما ينفع الاصل من ہاشم اذا كانت النفس من باہلہ۔ اس کی تشریح یہ ہے، فرماتے ہیں کہ بنو باہلہ عرب میں ایک قبیلے کا نام ہے۔ صاحب روح البیان لکھتے ہیں وہی قبیلۃ معروفۃ بالدنات لانہم کانوا یاکلون نقی عظام المیتۃ، یعنی یہ ایک ایسا قبیلہ تھا جو مردار کی ہڈیوں کا گودا کھایا کرتا تھا اور عرب اسے بچشم حقارت دیکھتے تھے۔ شعر مدرجہ بالا کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بے اعتبار فطرت باہلہ قوم کی گھٹیا عادات و خصائل اور طبیعت کا مالک ہو، مشتی صاحب بڑے توجہ سے، بہت خاص بات ہے، فرمایا اگر کوئی شخص بے اعتبار فطرت باہلہ قوم کی گھٹیا عادات و خصائل اور طبیعت کا مالک ہو تو کسی عالی خانوادے میں ایسے شخص کے پیدا ہو جانے سے اس کا طبعی گھٹیا پن زائل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ایسے شخص کے لیے کسی عالی خاندان کا فرد ہونا کوئی قابل فخر بات ہو سکتی ہے۔ اب اگلی بہت خاص بات ہے، اصل چیز بلندی اخلاق اور فطرت کا عالی پن ہے، نہ کہ فطرت اور عادات کے گھٹیا پن کے ساتھ محض کسی عالی خانوادے سے منسوب ہونا۔ تو مشتی صاحب آپ کو خود دیکھنا ہوگا، فکر کرنی ہوگی، یہ جو مفتی یہاں بیٹھا ہے نا، مفتی ضمیر ہیں جی، یہ جو ضمیر ہے استفتی قلبہ کا، اپنے دل کو پوچھو فتویٰ لو کہ اے جڑا چند دیہڑیاں تو تسی فیس بک تے جڑیاں پوسٹاں شیئر کر رہے ہو، کیا اے ایک شریف النفس مسلمان نو زیب دیندا ہے؟ وہ جناب چٹی داڑھی والے تے بابے وہ اگر کسی دے سامنے آ جان نا تے باویں او محلے دا کوئی گیا گزریا ہوئے، کوئی چور ہوئے، ڈاکو ہوئے، او دے سامنے جس وقت کوئی چٹ داڑھی آ جاوے نا، وہ آدھا یار میں اس دے بارے کوئی گل نہیں کرنی، کیوں؟ اس بندے دی چٹی داڑھی ویکھ کے میں حیا ہوندی ہے۔ یا سفید ریش کا تو جو معاشرے کے گئے گزرے افراد ہیں وہ حیا کرتے ہیں، پھر ایک عالم ربانی ہو، پھر شیخ القرآن والحدیث ہو، پھر ایک ایسا عالم ہو کہ جس کو جو معاشرہ کے علماء ہیں وہ عزت دیتے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی میں اس کو مقام عطا فرمایا ہو، تو اس کے خلاف ایسی زبان استعمال کرنا، پھر سنی المذہب جو سادات ہیں ان کے خلاف ایسی زبان استعمال کرنا، آپ کو سوچنا ہوگا کہ کہیں آپ کی طبیعت میں باہلہ قبیلے کی عادات تو نہیں آ گئیں۔ پانچویں بات اور پنج تن پاک کی نسبت سے آخری بات،
مشتی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا یہ رویہ آل رسول کے نسب کی توہین کا باعث بن رہا ہے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ خود اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ فرمایا ایسے ہو سکتا ہے کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو، برا بلا کہو، تو وہ جواباً تمہارے ماں باپ کو جب گالی دے گا تو تم خود اپنے ماں باپ کی توہین کا باعث بنے ہو۔ تو جس طرح مشتی صاحب آپ علماء ربانیین کی توہین کر رہے ہیں، ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، سنی المذہب سادات کی توہین کر رہے ہیں، تو کیا ان کے چاہنے والے جواب میں آپ کو خیر کے القاب سے نوازتے ہوں گے؟ حالانکہ مجھے یہ یقین ہے کہ جو لہجہ اور جو زبان اور جو طریقہ آپ کا ہے وہ دوسری طرف سے نہیں ہے، وہاں ادب کا اظہار ہے اور وہاں خاموشی کا درس دیا جا رہا ہے، لیکن آپ کو خود بھی سوچنا ہوگا کہ کیا کہیں خود آپ کا یہ رویہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کی توہین کا باعث تو نہیں بن رہا؟ امید ہے کہ فقیر کی ان 5 گزارشات کی طرف آپ توجہ کریں گے، اور توجہ کرتے ہوئے نہ صرف ایسی پوسٹیں اپنی آئی ڈی سے ڈیلیٹ کریں گے، بلکہ جن علماء ربانیین کے خلاف، جن سادات کے خلاف آپ نے ہرزہ سرائی کی، زبان تان دراز استعمال کی، ان سے آپ براہ راست معافی مانگیں گے اور ایک کلپ ریکارڈ کر کے ان کا نام لے کر ان سے معافی طلب کریں گے۔ یاد رکھیے قیامت والے دن حقوق العباد کے حوالہ سے بڑی سخت پرسش ہوگی، پوچھا جائے گا، اور آپ حق العبد میں گرفتار ہیں علماء کی توہین کر کے اور ان کے بارے میں نازیبہ اور گھٹیا زبان استعمال کر کے، اور بالخصوص سادات کے نسب پر توہین کر کے۔ ابھی میں وہ پوسٹیں سامنے نہیں لا رہا، مجھے قوی امید ہے کہ فقیر کی ان گزارشات کو سن کر آپ اس پر عمل کریں گے، پوسٹیں ساری ڈیلیٹ کریں گے، اور جن علماء و سادات کی آپ نے توہین کی ہے کلپ کی صورت میں کلپ ریکارڈ کرا کے آپ ان سے معافی کے طلبگار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا عقیدہ اور عمل شریعت مطہرہ کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔